ہم 3 بہنیں تھیں۔ خیر شادی شدہ صرف ایک ہی تھی۔ آپی زہرا کی شادی پھپھی کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن ان کے بعد والی دونوں بہنوں کی شادیاں نہ ہو سکیں۔ اگرچہ والدین نے بہت کوشش کی کہ ان کا بھی کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، مگر مراد بر نہ آئی۔ اللہ جانے کیسی رکاوٹ تھی کہ باوجود ہزار جتن کے میری بہنوں کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ وقت کبھی ٹھہرتا نہیں، تیزی سے گزرتا رہتا ہے، سو گزرتا رہا۔ آپی نے بھی کچھ رشتے تلاش کر کے بتلائے۔ کسی میں کچھ خامی نکل آتی تو کسی رشتے کو کسی خاص وجہ سے رد کرنا پڑتا۔ یوں میری دونوں بہنوں کی شادی کی عمر نکل گئی اور وہ بن بیاہی رہ گئیں۔ ان کے بعد 3 بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بھابیاں گھر میں آ گئیں۔ انہوں نے کافی جتن کیے، مگر شاید اچھے رشتے میری بہنوں کے نصیب میں نہیں تھے۔ سب جانتے ہیں کہ بھابیاں خواہ کتنی بھی اچھی ہوں، جب گھر آتی ہیں تو ماحول بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر نندوں اور بھابیوں کے لیے یہ ایک کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں حسن سلوک کس طرح قائم رکھیں تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ بھابیاں اچھی تھی، پھر بھی نن بھاوج کے نازک رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی تھیں۔ حالانکہ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتی تھیں اور بھابیوں کے بچے بھی سنبھالتی تھیں، پھر بھی انہیں بوجھ ہی سمجھا جاتا تھا۔ میں والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کالج میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں 2nd ایئر کی طالبہ تھی۔ جب ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا، نئی چیز تھی تو مجھے بھی شوق ہوا کسی سے چیٹنگ کرنے کا۔ کالج سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتی اور آن لائن گیم کھیلنے لگتی۔ ان گیمز میں مجھے سب سے زیادہ شطرنج پسند تھی، کیونکہ وہاں چیٹ بھی ہوتی تھی۔ اگرچہ میں اس کھیل کی ماہر نہ تھی، مگر اس وجہ سے کھیلتی تھی کہ بات چیت بھی ہو جاتی اور لطف بھی ہوتا۔ ان دنوں مجھے عقل نہ تھی، کچھ خبر نہ تھی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ سب کو اپنے جیسا معصوم سمجھتی تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا لی اور کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ماہر کھلاڑی تھا۔ اس نے مجھے اس گیم کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ یوں ہم کھیل کے حوالے سے چیٹنگ کرنے لگے۔ اس کا نام بشیر تھا اور وہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ تقریباً ہم روز ہی چیٹ کرتے اور ہمارا آن لائن رہنے کا ایک مقرر وقت تھا۔ میں اس سے گھر والوں سے چھپ کر بات نہیں کرتی تھی، بلکہ بہنوں کو بھی علم تھا۔ بات آگے بڑھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو ای میل کرنے لگے۔ وہ کینیڈا کے بارے میں لکھتا اور میں اپنے وطن کی باتیں۔ ہم دونوں اپنے اپنے ملک کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کرتے۔ میں کہتی، اپنے وطن سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ جواب دیتا، بے شک، مگر انسان کو دوسرے ملکوں میں بھی جانا چاہیے تاکہ سیکھے اور دوسرے تہذیبوں سے واقف ہو۔ اسی طرح کی باتوں سے ہمارا ایک اچھا تعلق قائم ہو گیا۔ گھر والے میرے اس مشغلے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں گھریلو لڑکی تھی، کہیں آتی جاتی نہیں تھی، بس گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر سے دل بہلاتی تھی۔ کہتے ہیں آگ اور کپاس کا میل نہیں ہوتا، یہ بات 100% درست ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک دن بشیر نے پوچھا، شاہ بانو، کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا میں شاید شعوری یا لاشعوری طور پر انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، پہلے تم بتاؤ۔ اس نے کہا، ہاں کبھی کسی کو پسند کرتا تھا مگر اس کی شادی ہو گئی، اب وہ بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ وہ بولا، ضروری نہیں کہ جسے انسان پسند کرے وہ اسے مل بھی جائے، یہ قسمت کی بات ہے، مگر اس پر انسان جینا نہیں چھوڑتا۔ دیکھو میں جی رہا ہوں نا۔ بشیر کی اس بات پر مجھے اس سے مزید ہمدردی ہو گئی۔ اس قسم کی باتوں کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک اقناعیت بھرا رشتہ قائم ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بڑی 2 بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں اور اب وہ اوور ایج ہو چکی ہیں، جس کا دکھ نہ صرف انہیں بلکہ گھر والوں کو بھی ہے۔ جب بھی میں اپنی بہنوں کا ذکر کرتی وہ بھی افسردہ ہو جاتا اور نصیحت کرتا، شادی میں دیر نہ کرنا ورنہ وقت گزر جائے گا۔ جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ روز ایک ایسا پیغام بھیجتا جس میں میرے لیے خاص تعریف ہوتی۔ میں بھی سمجھنے لگی کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کی میں تلاش میں تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، جیسے کوئی خواب پورا ہونے والا ہو۔ اس نے پوچھا، اگر میں پاکستان آیا تو کیا تم مجھ سے ملو گی؟ میں نے جواب دیا، ہاں ضرور، مجھے تم سے ملنے کی بڑی آرزو ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر تم نے مجھے پسند کیا اور میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہا تو کیا ہاں کہو گی؟ میرے دل میں جیسے پھول کھل گئے، مگر میں نے نرمی سے کہا،
پہلے آ تو جاؤ پھر دیکھیں گے۔ میں نے اپنی بہن سلطانہ کو بتایا۔ اس نے کہا امی کو بتاؤ تاکہ وہ گھر والوں کو راضی کر لے۔ پھر بہن نے اس سے فون پر بات کی، گفتگو اچھی لگی، مگر مہینے گزرتے گئے وہ پاکستان نہ آیا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے بات کی تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، مصروف تھا۔ پھر اس نے کہا اپنی تصویر بھیجو، والدین کو دکھاؤں گا تاکہ تمہارا رشتہ مانگ سکے۔ میں نے سادگی سے تصویر بھیج دی۔ اس نے کہا کہ اس کے والدین نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ کافی دن گزر گئے مگر نہ اس کے والدین کا فون آیا نہ رشتے کی بات۔ بہن نے کہا یہ شخص ٹھیک نہیں، رشتہ ختم کر دو، مگر میں پھر بھی اس کی سچائی پر یقین رکھتی رہی۔ اتفاق سے میری دوستی ادیبہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کی شادی اپنے کزن سے ہونے والی ہے کہ کینیڈا میں رہتا ہے۔ نام پوچھا تو گول کر گئی۔ میں حیران ہوئی مگر خاموش رہی۔ کچھ عرصے بعد ادیبہ کی شادی کا کارڈ آیا۔ اس کے شوہر کا نام بشیر تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شادی والے دن جب میں ہال پہنچی تو وہی بشیر اپنی دلہن کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا۔ میں سن ہو کر رہ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادیبہ کی بہن میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا جہاں بشیر کی والدہ اور بہنیں بیٹھی تھیں۔ تب پتہ چلا کہ وہ 2 سال پہلے بھی اسی رشتے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ یعنی جب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کسی عزیز کی شادی میں آ رہا ہے تو وہ اپنی ہی منگنی کے لیے آیا تھا۔ میں صدمے میں ڈوب گئی، دل چاہا بد دعا دوں مگر دے نہ سکی۔ آج پچھتاتی ہوں کہ اسے اپنی تصویر کیوں بھیجی، کیوں اس پر اعتبار کیا۔